بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا ہو رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ یہ اب بھی میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میرے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ زندگی میں اچانک سے ایسے سچ سامنے آ جاتے ہیں جنہیں ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ باتیں کسی کہانی کا حصہ لگتی ہیں یا افسانوی باتیں لگتی ہیں، مگر جب ایک تلخ حقیقت کی طرح ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ذہن دنگ رہ جاتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تب احساس ہوتا ہے ہم تو کسی دھوکے میں جی رہے تھے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ جسے میں بچہ سمجھ رہی تھی، جسے میں نے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، سب اس سے بیزار نالا رہتے تھے، مگر میں نے اسے وقت دیا، اس کے کام کیے، اس کے ناز اٹھائے۔ مگر یہ کیا ہو گیا؟ آج وہی بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ مجھ پر ہی بری نظر رکھنے لگا۔ یا آج تک یہ انسان بچہ بننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اگر یہ اداکاری ہی تھی تو یہ بڑا پکا اداکار تھا، یا میں بے وقوف تھی کہ اس کی چالاکیاں نہ سمجھ سکی۔ یہ شخص تو شاید کب سے اس موقع کی تار میں بیٹھا تھا۔ آج جب گھر پر کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، تو یہ کمرے میں آ گیا اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ حیرت کے مارے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ جب اس نے میری طرف غلط ارادے سے ہاتھ بڑھائے تو میں لرز گئی۔ آج مجھ پر آشکار ہوا کہ یہ شخص وہ نہیں جسے میں بچہ سمجھ رہی تھی، بلکہ یہ تو میرا شوہر بن بیٹھا، اور اس نے مجھے… میرا نام ہانیہ ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں اپنے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں اس غربت میں بھی خوش تھی۔ ایسا نہیں تھا، مگر زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا میرا یہ سکون کہیں کھو جائے گا۔ میں بہت ہمدرد اور نرم طبیعت کی مالک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگوں سے میں دھوکہ کھا جاتی تھی۔ سب مجھے آسانی سے بے وقوف بنا لیتے تھے اور میں سب کی ہر بات کا یقین کر لیتی تھی۔ میری امی اور بہنیں میری اس عادت سے سخت بیزار تھیں۔ امی ہمیشہ بولتی تھی، ہانیہ تمہیں لوگوں کی پرکھ نہیں، سب تمہیں آسانی سے بے وقوف بنا لیتے ہیں، لوگوں کو پرکھنا سیکھو، ایسا نہ ہو کسی دن اپنی اسی عادت کی وجہ سے تمہیں کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ اور ایسا ہی ہوا، مگر اس میں غلطی میری نہیں تھی بلکہ میرے بڑوں کی تھی، کیونکہ میری زندگی کے سارے فیصلے آج تک وہی کرتے آئے تھے۔ ان کے اسی غلط فیصلے کی نظر ہوگی میں، میری زندگی برباد ہوگی، میں کہیں کی نہیں رہی، سب صحیح جا رہا تھا۔ سارا بگاڑ ادھر سے پیدا ہوا۔ جو میری شادی کی عمر ہوئی تو اس غربت کے باوجود میرے دردر رشتے آنے لگے، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ خوبصورت نین نقش، لمبے بال، لمبا قد، گورا رنگ، جس کی ڈیمانڈ لڑکے والے کرتے ہیں، ان ساری خوبیوں کی حامل تھی۔ یہ سارے رشتے میرے خاندان اور محلے کے لڑکوں کے تھے جن کو میرے ابا خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے والدین چاہتے تھے کسی اچھے گھرانے میں میری شادی ہو جائے۔ جب میرے لیے ارحم کا رشتہ آیا تو میرے والدین کو یہ رشتہ بہت اچھا لگا، کیونکہ وہ امیر لوگ تھے۔ لڑکا دبئی میں رہتا تھا، ابا کچھ حد تک لالچی بھی تھے۔ میرے بھائی چھوٹے تھے، ابا چاہتے تھے میری شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ جب ابا کو پتہ چلا کہ لڑکا دبئی میں کماتا ہے اور شادی کے لیے پاکستان آیا ہے تو ابا نے بغیر کسی جانچ پڑتال کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی کی تاریخ رکھی گئی، کیونکہ ارحم کو چھٹیاں کم ملی تھی، اسے واپس جانا تھا۔ میرے سارے گھر والے بہت خوش تھے کہ میری شادی امیر گھرانے میں ہو رہی ہے، مگر میرے دل کو کوئی خدشہ ستا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر میں کچھ بول نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے چپ کی چادر اوڑھ لی۔ جلدی جلدی میں میری شادی کر دی گئی۔ دلہا سہرے میں آیا، نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ہوگی۔ یہ کوئی اتنا بڑا فنکشن نہیں تھا، چند لوگ ہی تھے۔ دولہے والوں کا کہنا تھا کہ ہم بہت بڑے پیمانے پر ولیمہ کریں گے، کیونکہ ہمارا سرکل بہت بڑا ہے، آپ کا گھر چھوٹا ہے، اس چھوٹے سے گھر میں ہم اتنے سارے مہمان نہیں لا سکتے۔ میرے والد کو بھی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ارحم کے گھر میں اس کی والدہ، 2 بہنیں اور ایک بھائی شامل تھے۔ ارحم کا ایک بھائی ذہنی طور پر معذور تھا۔ 11 سال کی عمر میں اسے کوئی گہری چوٹ لگی تھی اور گہرا صدمہ بھی لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ذہن وہیں اٹک گیا تھا۔ اب اس کی عمر 18 سال ہو گئی تھی، مگر دماغی طور پر وہ اب بھی 11 سال کا بچہ تھا۔
میں نے جب اپنے سسرال میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا جہاں ضروریات زندگی کی ہر سہولت میسر تھی۔ تبھی مجھے ارحم نظر آیا جو بہت وجیح تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا۔ کہاں میں ایک چھوٹے سے گھر سے کسی محل میں آ گئی تھی، مگر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا تب لگا جب ارحم ہماری شادی والے دن ہی اپنا بوریا بستر سمیٹ کر دبئی کے لیے روانہ ہو گیا اور میں صدمے کی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی۔ بقول میری ساس کے ارحم کے آفس میں کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، اسے فوراً واپس بلایا گیا ہے، تم فکر مت کرو، کچھ دن میں واپس آئے گا۔ شادی تو ویسے بھی ہو گئی ہے، مگر جاب بہت اہم ہے، اگر جاب چلی گئی تو ارحم کو بہت پریشانی ہوگی۔ ساس کی باتیں سن کر بھی میرا بجھا ہوا چہرہ صحیح نہیں ہوا اور میں دل میں سوچتی رہ گئی، بھلا ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہوئی کہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ میں ارحم سے دل میں سخت ناراض ہو گئی تھی۔ کم سے کم جانے سے پہلے کمرے میں آ سکتا تھا، مجھ سے 2 باتیں کر کے جاتا، کچھ وعدے کرتا، واپس جلدی آنے کا یقین دلا کر جاتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرا پریشان ہونا بنتا تھا۔ میں اجنبی لوگوں کے بیچ آ گئی تھی۔ جس شخص کی خاطر آئی تھی، جس سے میرا نکاح ہوا تھا، وہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ تو پہلا دھچکا تھا۔ اس کے بعد مجھے دھچکے پر دھچکے لگتے جا رہے تھے۔ اتنے بڑے گھر کی بہو ہونے کے ناطے مجھے ارحم کے کمرے میں رہنے نہیں دیا گیا، بلکہ نوکروں کا کمرہ رہنے کے لیے دیا گیا۔ مانا کہ یہ کمرہ بھی میرے میکے کے کمرے سے کافی بہتر تھا، مگر اب تو میں بہو تھی، پھر کیوں میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا تھا؟ اور آنے والے دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، صرف کام کاج کے لیے۔ انہیں وقتی ملازمہ درکار تھی، اس لیے مجھے شادی کے نام پر لایا گیا، ورنہ یہ لوگ کسی امیر لڑکی کو بھی تو شادی کر کے لا سکتے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے میں کوئی کمی نہیں تھی، دبئی میں رہتا تھا، اچھا کماتا تھا، اس کے لیے بلا رشتوں کی کیا کمی تھی؟ صاف نظر آ رہا تھا یہ اچھے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے شادی کے پہلے دن سے ہی اپنی اصلیت دکھا دی تھی، اور تو اور اگر گھر میں کوئی رشتہ دار یا دوست آ جاتے تو بھی مجھے ملازم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ مجھے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ خود کو اس گھر کی بہو نہ سمجھنا، نہ کسی سے اپنا تعارف بہو کی حیثیت سے کروانا۔ میں اپنے والدین سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے اس زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، اس آس پر کہ شاید ارحم کو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ اس کے گھر والے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ بس مجھے ارحم کا انتظار تھا، وہ آ جاتا تو حالات بدل جاتے۔ میں نے خود کو اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ ایک فرد سمجھا ہوا تھا۔ میں جی جان سے سب کی خدمات میں جٹی رہتی، کیونکہ ان لوگوں کے کہنے سے حقیقت بدل تو نہیں جاتی۔ میں ارحم کی بیوی تھی، آج نہیں تو کل اس نے آنا تھا اور اسے ساری حقیقت معلوم ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں خود کو کیوں دھوکہ دے رہی ہوں۔ اگر ارحم نے واپس آنا ہوتا تو جاتا ہی کیوں؟ اس کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں تھے، اس کا چہرہ سخت کھنڈر نما نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جاتے وقت ایک بار پھر پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے اس کا انتظار کرنا تھا۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے یہی میرا فرض تھا۔ ارحم کا ذہنی طور پر معذور بھائی مجھے قابل رحم لگتا تھا۔ اس بیچارے سے کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، نہ کھانا دیتے تھے۔ اسے بھوک لگتی تو خود ہی سب کا بچا کچا کھانا اٹھا کر کھا لیتا تھا یا بھوکا سو جاتا تھا۔ مجھے اس پر ترس آتا تھا، اس لیے میں اس کا خیال کرنے لگی تھی، اسے وقت پر کھانا دیتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی، وہ بھی میری باتوں سے بہت خوش ہوتا تھا۔ ایسے 1 ماہ گزر گیا، مگر ارحم واپس نہیں آیا۔ میرا دل بجھتا جا رہا تھا، نہ مجھے میرے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ ہم نے تمہارے والدین کو کہہ دیا کہ تم ارحم کے ساتھ دبئی چلی گئی ہو۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا، مجھے ارحم کی بے حسی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل ارحم سے بدظن ہوتا جا رہا تھا۔ میرے سارے ارمان مٹی میں مل گئے تھے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اب میں سمجھ گئی تھی، ارحم نے بس مجھ سے نکاح کر کے یہاں پھینک دیا تھا، اسے کبھی بھی واپس نہیں آنا تھا، بس اسے اپنے گھر والوں کے لیے ملازمہ چاہیے تھی۔ میری زندگی مایوسیوں سے بھر گئی تھی، دل کرتا تھا خود کو ختم کر دوں۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، دکھ ہوتا تھا کہ میرے والدین بہن بھائی کیا سوچتے ہوں گے کہ پیسہ آتے ہی ہانیہ بدل گئی، کبھی پلٹ کر ہماری خبر نہیں لی۔ انہیں معلوم نہیں تھا ان کی ہانیہ کس مشکل میں گرفتار ہے، وہ بغیر کسی گناہ کے عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہے۔ کاش کہ یہ عمر قید کی سزائے موت میں بدل جاتی تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، مگر جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے۔
وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میری شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے مگر ارحم نے مڑ کر میری خبر نہیں لی تھی۔ ایک دن میری ساس اپنے سارے بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ میری ساس کی بھتیجی کی شادی تھی، سب وہاں چلے گئے تھے۔ گھر میں صرف میں تھی اور ارحم کا معذور بھائی روحان تھا۔ حالانکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی میری ساس مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، کہیں بھی نہیں جاتی تھی، مگر آج جانے کیسے چلی گئی۔ میرا دل کر رہا تھا یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر جاتی بھی تو کہاں؟ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا میں کہاں ہوں۔ نہ میرے پاس پیسے تھے، نہ اتنا اعتماد تھا کہ گھر سے باہر اکیلی کہیں آتی جاتی، اس لیے اس قید کو ہی اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں روز مرہ کی طرح اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی مجھے کمرے میں آئی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب روحان اندر آیا اور کمرے میں آ کر سیدھا دروازے کو کنڈی دینے لگا۔ شروع میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا دیور ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں اس کی نیت پر شک بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ بیچارہ تو اپنے بس میں تھا ہی نہیں، اسے اپنا ہوش ہی نہیں تھا، تو میں کس طرح اس پر شک کرتی۔ مگر اچانک سے اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور میں چونک گئی۔ ہو نہ ہو کچھ گڑبڑ ضرور تھی، یہاں کچھ غلط ہو رہا تھا۔ دیور نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کے حلیے پر غور دیا۔ آج وہ نہاد ہو کر صاف ستھرا لگ رہا تھا، خوشبو میں بسا ہوا اس کی پرفیوم کی خوشبو سارے کمرے میں پھیل گئی تھی، ورنہ تو وہ ہر وقت میلے کپڑے پہنا اجرا بکھرا ہوا پھرتا تھا۔ وہ میری طرف آنے لگا تو میرا دل کسی انجانے خدشے کے تحت کانپنے لگا۔ روحان کیا بات ہے؟ کچھ چاہیے تھا؟ کوئی کام تھا؟ اور دروازہ کیوں بند کیا؟ میں ڈرتے ڈرتے بولتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی، تبھی روحان نے مجھے پکڑ لیا اور میرے خدشے سچ ثابت ہونے لگے۔ چھوڑ دو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ تم پاگل نہیں ہو؟ سب کو بیوقوف بناتے آ رہے ہو۔ خبردار، جو مجھے ہاتھ بھی لگایا میرا شوہر تمہیں مار دے گا۔ میں ڈرتی ہوئی کچھ نہ کچھ بولتی جا رہی تھی مگر اب بھی اس نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا جا رہا تھا، اور جو بات اس نے کہی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ہی تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ اس کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح مجھے محسوس ہو رہے تھے۔ میں اسے کیا سمجھتی رہی اور یہ کیا نکلا؟ میں اس پر ترس کھاتی رہی مگر یہ ترس کے قابل نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا اور غصے سے مجھے میرے گال تپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس خالی گھر میں آج میں اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ میں ہمت ہارنے لگی تھی۔ ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ لگتا ہے پاگل پن کی اداکاری کرتے کرتے تم سچ میں پاگل ہو گئے ہو۔ میں اسے دکھا رہی تھی کہ میں مضبوط ہوں، تم سے نہیں ڈر رہی ہوں، مگر اندر ہی اندر میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ روحان پاگل نہیں ہے۔ ایک بار تحمل سے میری بات سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہی سچ ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا ہی نام ارحم ہے۔ تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو کہ تمہارا نکاح روحان کے ساتھ ہوا ہے جو دبئی میں رہتا ہے، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ روحان میرا ستیلا بھائی ہے اور میری ماں بہنیں سب میرے ستیلے ہیں۔ میرے والدین نے میری ماں سے دوسری شادی کی تھی جن سے ان کو صرف ایک ہی اولاد ہوئی، وہ تھا ارحم، یعنی کہ میں۔ میرے باپ کو تو جو سزا یہ لوگ دے سکتے تھے سو دی، ان کی زندگی اجیرن کر دی۔ ان کا دل اس دنیا سے ہی اچاٹ ہو گیا اور ایک رات خاموشی سے سوئے، دوبارہ نہیں اٹھے۔ اور میری ماں تو مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ سارا دن ان ماں بیٹیوں کے کام کرتی، ان کے تانے تشنے سہتی، اور تو اور میری ستیلی ماں میری سگی ماں کو مارتی بھی تھی۔ میں چھوٹا تھا اور بے بس تھا۔ امی کو ابو سے بہت محبت تھی، ان کی جدائی میں ان لوگوں کے ظلم و ستم سے وہ کمزور ہو گئی تھی۔ مجھ سے میری ماں کا دکھ نہیں دیکھا جاتا تھا، اور میری امی سب میری وجہ سے برداشت کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی ناراض کر کے آئی تھی۔ ایک شادی شدہ مرد سے جس کے پہلے سے بچے تھے، اسے محبت اور شادی کر بیٹھی۔ اب میکا تو ہمیشہ کے لیے چھوٹ چکا تھا، کس منہ سے میکے واپس جاتی۔ جب میں 11 سال کا ہوا تو میری ماں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں اسی صدمے میں تھا جب امی کے مرنے کے تیسرے دن میں نے اپنی ستیلی ماں اور بہن کی باتیں سن لی۔ منحوس خود تو چلی گئی، اس سپولے کو چھوڑ کر چلی گئی، اب اس کی باری ہے۔ اسے پاگل نہیں بنایا تو میرا نام شگفتہ نہیں۔ وہ لوگ اور بھی بہت ساری باتیں کر رہے تھے مگر میرا ذہن وہیں اٹک گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا اب میری ستیلی ماں میرا جینا عذاب کر دے گی۔ میں بچپن سے یہ سب دیکھتا آ رہا تھا، جب انسان برے حالات سے گزرتا ہے تو وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے۔
میں بھی اپنی عمر سے دگنا سوچنے لگا تھا۔ تبھی میں نے سر پر چوٹ لگنے کا ناٹک کیا اور ان لوگوں کو دکھایا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں اور اپنی ماں کے مرنے کا صدمہ اور گہرے چوٹ کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے مجھے دورے پڑنے لگے ہیں۔ میں نے سوچا جانے میری سوتیلی ماں مجھے کیسے کیسے اذیت دے اور پاگل بنا دے، اس سے اچھا ہے میں خود ہی پاگل بن جاؤں۔ میری اداکاری اتنی کمال تھی کہ ان لوگوں کو مجھ پر شک نہیں ہوا، الٹا میری سوتیلی امی بہت خوش ہوئی۔ ایک بار روحان نے انہیں کہا کہ امی اس پاگل کو کیوں گھر پر رکھا ہوا ہے، نکال باہر کریں اسے۔ تو امی نے کہا نہیں روحان، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، دل کو قرار آتا ہے کہ اس چڑیل کا بیٹا اس حال کو پہنچ گیا، اب اس کی روح تڑپ رہی ہوگی اور اس پاگل کو میں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گی تاکہ مجھے تمہارے باپ کا کیا ہوا دھوکہ ہمیشہ یاد رہے، اس کی بے وفائی یاد رہے۔ مجھے سوتیلی ماں کی باتیں سن کر حیرت ہوتی مگر اپنے تاثرات چھپاتا تھا۔ مجھے تب تک ایسے ہی ناٹک کرنا تھا جب تک میں بڑا نہیں ہو جاتا، مجھ میں ہمت پیدا نہیں ہو جاتی اور میں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت خود میں پاتا یا کسی قابل ہو جاتا۔ اب میں 18 سال کا ہو گیا تھا اور اس پاگل پن کے ڈرامے سے سخت بیزار ہو گیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا چپ چاپ ان سب کو چھوڑ کر جانے کا اور اپنی نئی دنیا بسانے کا، مگر میری زندگی میں طوفان تب آیا جو مجھے صحرا پہ لا کر تم سے نکاح کروا دیا گیا۔ یہ لوگ جہاں امیر ہیں وہاں کنجوس بھی بہت ہیں۔ ان ماں بیٹیوں کی وجہ سے ان کے گھر کوئی ملازم نہیں ٹکتا تھا اور خود کام کرتے ہوئے انہیں موت پڑنے لگتی تھی۔ جب اس بار روحان پاکستان آیا تو ان لوگوں نے تمہارے گھر والوں کو بیوقوف بنا کر روحان کو دکھا کر تمہارا نکاح مجھ سے کروا دیا۔ اب میں جو گھر سے جانے کی پوری تیاری کر چکا تھا اب تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ تم میری بیوی تھی، میری نکاح میں تھی، اوپر سے تم میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ اب تک میں نے سب کی نفرتیں ہی جھیلی تھی۔ یہ سب میں نے تمہیں بتایا، ایک ایک لفظ سچا ہے۔ مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں تم کو آرام سے ساری باتیں بتاتا۔ آج اتنے عرصے میں پہلی بار یہ لوگ گھر سے باہر گئے اور مجھے موقع مل گیا تاکہ میں تمہیں تحمل سے ساری باتیں بتاؤں۔ اب فیصلہ تمہارا ہوگا مگر سچ یہی ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم اگر چاہو تو ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ جب تک تم کسی فیصلے پر نہیں پہنچ جاتی میں یہیں رہوں گا۔ اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ تم بالکل مت گھبرانا، تم یہاں اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پر ہر وقت میری نظر ہے۔ بس مجھے ایک آواز دینا، میں دورہ چلا آؤں گا۔ ارحم اپنی بات مکمل کر چکا تھا مگر میں سارا سچ سن کر صدمے سے گنگ رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، میں کس کی بات کا یقین کروں کس کی بات کا یقین نہ کروں۔ میں اپنا گھومتا ہوا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تبھی باہر سے گاڑی کے ہارن کی آوازیں آنے لگی تو میں چونک گئی۔ میری ساس واپس آ گئی تھی۔ میں نے ارحم کی طرف دیکھا، میں جا رہا ہوں، اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا جب تک تم کسی فیصلے تک نہیں پہنچ جاتی، اور میری بات یاد رکھنا میں بڑا ہو گیا ہوں، اب ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، بس تمہارے فیصلے کا منتظر ہوں۔ ایسا بول کر ارحم باہر چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اسے ارحم کہوں یا روحان۔ سوچ سوچ کر میری دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھی۔ صحیح غلط کا فیصلہ میں کر نہیں پا رہی تھی۔ اگر یہی میرا اصلی شوہر تھا تو یہ تو مجھ سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا۔ عمر بھی میرے لیے مسئلہ نہیں تھی۔ پہلے مجھے سچ کا پتہ لگانا تھا کہ جو باتیں یہ شخص بول کر گیا تھا وہ سب سچ بھی تھیں یا یہ کوئی نیا ڈرامہ تھا۔ میں اپنے اللہ سے مدد مانگنے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر سچ عیاں کر دے، کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، اور میرے حق میں جو بہتر ہو وہی کرے۔ شاید میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں جو مجھ پر جلدی حقیقت آشکار ہو گیا تھا کہ جو باتیں ارحم نے کی تھیں سب سچ تھیں، ایک ایک لفظ سچ تھا۔ میں نے ان ماؤں بیٹیوں کی باتیں سن لی تھی اور بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی اور ہر حال میں اس کا ساتھ دوں گی۔ جب سب لوگ سو گئے تو میں نے ارحم کو بتایا کہ مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، آپ ہی میرے شوہر ہیں۔ دبئی میں بیٹھا ہوا شخص تو پہلے ہی شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ ہے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ ارحم میرے فیصلے پر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہارے فیصلے نے میرے اندر اور توانائی اور ہمت پیدا کر دی ہے، اب میں کل ہی سب کو سچ بتا دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ارحم نے اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں کو بتایا کہ وہ پاگل نہیں بلکہ آج تک آپ سب کو پاگل بناتا آ رہا تھا۔ یہ سن کر سب حیرت زدہ ہو گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ارحم پاگل نہیں بلکہ 7 سال سے سب کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اب ارحم اسی گھر میں
پورے حق سے رہنے لگا۔ اس نے روحان کے کمرے پر قبضہ کر لیا تھا اور مجھے پورے حق کے ساتھ اپنے ساتھ لے گیا۔ ارحم کی ستیلی ماں بہنیں ڈری ہوئی تھی۔ جو شخص اتنے سالوں سے یہ سب کر سکتا تھا اس سے کوئی بعید نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور ارحم نے اپنی ماں کو بول دیا تھا، اماں یہ میرے باپ کا گھر ہے اور میں اور میری بیوی پورے حق سے یہاں رہیں گے، ہمیں کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ اور ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں، اب میں بچہ نہیں رہا، جو کوئی بھی میرے ساتھ کچھ بھی غلط کاری کرے گا اور میں برداشت کر لوں گا۔ روحان بھی دبئی میں سیٹل ہو گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ آپ سب کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ خود بھی سکون سے رہے اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دے۔ ایسا بولتا سب کو حیران و پریشان چھوڑتا ہوا ارحم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گیا۔ میری ساس شاید ارحم کے صحیح ہونے کا صدمہ لگا تھا، بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ بیٹیوں نے بھی اپنے اپنے سسرال کی راہ لی تو ساس اکیلی پڑ گئی۔ بیٹا تو پہلے ہی دبئی تھا، اب کس بنیاد پر وہ اپنا زور دکھاتی، لہٰذا وہ خاموش ہو گئی۔ اور ایک روز ان کا شوگر لو ہو گیا جو ان کو موت کی وجہ بنا۔ بیٹا دبئی سے ماں کے مرنے پر بھی نہیں آیا تھا۔ ارحم نے سارے انتظامات کیے تھے، اس نے سب سنبھال لیا تھا، بہنوں کو بھی پیار دیتا، اور بہنوں کے دل بھی پگھل گئے تھے۔ انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا اتنے سالوں کی نفرت سے ہاتھ کیا آیا تھا۔ سگا بھائی تو پوچھتا تک نہ تھا۔ محرم کے ساتھ بہت خوش تھی، اس نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے پیار دیا، مجھے میرے گھر والوں سے ملوایا۔ آج میں اپنے رب کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنا جیون ساتھی دیا۔ اگر میری شادی سچ میں روحان سے ہوئی ہوتی تو میں کیا کرتی؟ اس نے اپنے سگے رشتوں کی پلٹ کر خبر نہیں لی، میری کیا خبر لیتا؟ ساری عمر میں اس کے نام پر بیٹھی رہتی اور وہ خود دبئی میں مزے کر رہا ہوتا۔ اللہ پاک کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، وہی جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں، بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح اس نے مجھے مشکلوں سے نکالا اور آسانیاں پیدا فرمائیں، اسی طرح سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔